من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی بابرکت اور انتہائی باعظمت مجلس عزا سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ نازعات کی ایک آیت کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ میرے سامنے قرآن سننے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی ہیں، خرد بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، اس آیت میں اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، ہمارے احسانات میں سے اللہ بول رہا ہے ایک احسان یہ ہے کہ ہم نے آسمان بنانے کے بعد زمین کا فرش بچھا دیا۔ توجہ فرمائیے بسم اللہ۔ ہم نے آسمان کا شامیانہ تامنے کے بعد زمین کا فرش بچھا دیا اور زمین کو بے فائدہ اور بے اثر نہیں بنایا۔ سنیے گا، ہم نے زمین کو فرش بچھایا، اللہ بول رہا ہے، اور اس کے بعد زمین کو بے فائدہ اور بے اثر نہیں بنایا۔ اخرجا، سورہ نازعات، اخرجا منہا ماءہا و مرعاہا، پانی کے چشمے بھی یہیں سے نکالے، کھانے کے لیے غذائیں بھی یہیں سے فراہم کی۔ اب رب کائنات ارحم الراحمین اکرم الاکرمین بول رہا ہے اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اور ہم نے پانی کے چشمے یہیں سے نکالے، کھانے کے لیے غلے اسی زمین سے پیدا کیے۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ کس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے والجبال ارساہا، اور کیونکہ ہم نے زمین کو متحرک بنایا تھا اس لیے پہاڑوں کے ذریعے زمین کی حرکت کو استحکام بخشا۔ یہ ساری چیزیں، اس کے بعد کہتا ہے یہ ساری چیزیں متاعا لکم ولانعامکم، اسی آیت کا پیغام دینے آج میں آپ کے سامنے حاضری دے رہا ہوں۔ ممبر پہ بیٹھا ہوا میرے سامنے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، کوئی فکر ہے قرآن مجید کی جو آپ کو ہدیہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ متاعا لکم ولانعامکم، اس کے بعد کہتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے بیان کی یہ تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے جو ہم نے بیان کیا، اور تمہارے مویشیوں کے، چوپایوں کے، جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ عزیزوں، یہ بات بہرحال طے شدہ ہے، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔
یہ بات بہرحال طے شدہ ہے کہ جعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ بول رہا ہے کہ ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے قرار دیا ہے. جعلنا من الماء، ہم نے ہر ذی حیات کو پانی سے بنایا ہے. اب دیکھیں قرآن کہاں لے جا رہا ہے ہمیں. اچھا تو اب ہر ذی حیات اللہ نے پانی سے بنایا، پانی کی تخلیق کی اللہ نے، اور تخلیق کرنے کے بعد زمین و آسمان کو بنایا، اور پھر زمین کو اس پانی پر قائم رکھ کر زمین کو اللہ نے ایسے ہی ویرانہ نہیں چھوڑا، آباد کر دیا. آخری سلسلہ مخلوقات وہ تھا، یہ تمہیدی جملے پڑھے اہم جو اپنے محترم سننے والوں کو گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. آخری سلسلہ مخلوقات وہ تھا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج ہم تک پہنچ چکا ہے، اور یہ سلسلہ مخلوقات کا چلتا رہے گا. لیکن یہ آخری سلسلہ کون سا ہے؟ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج ہم تک پہنچ چکا ہے. اب دیکھیں یہ پوری کائنات جس کا ایک جز ہے یہ زمین، ٹھیک ہے نا. اب اس کائنات کو ذرا دیکھیں اور اپنی نگاہ سے نہیں، قرآن کی نگاہ سے دیکھیں. اللہ کہتا ہے کل فی فلک یسبحون. اللہ کہتا ہے یہ پوری کائنات جو ہم نے بنائی ہے، اس میں ہر ستارہ، ہر سیارہ اپنے اپنے مدار پر اور اپنے اپنی جگہ پر گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے نا. کل فی فلک یسبحون کہتا ہے والقمر قدر، سورہ یاسین، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. کہتا ہے کہ چاند کا الگ نظام، سورج کا الگ نظام. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار. ایسا مکمل نظام کہ نہ رات دن سے آگے جا سکتی ہے، نہ دن رات سے آگے. للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، نہ دن رات سے آگے جائے نہ رات دن سے آگے جائے. یعنی اتنا مکمل نظام بنایا جس میں کسی خلل کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی اب اگر آپ غور کریں، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، اس نظام پر بنایا کہ یہ زمین جس پر ہم موجود ہیں، اگر ایک انچ 1 کلومیٹر نہیں، 1 انچ اگر سورج سے قریب ہو جائے تو ساری مخلوقات جل کر خاک ہو جائے. سلامت رہے. یہ علمی تمہید ہے، میں علمی سننے والوں سے بیان کر رہا ہوں. اتنا ایکوریٹ نظام، اتنا مکمل نظام، اتنا کامل نظام کہ اس کی زمین اگر سورج سے 1 انچ قریب ہو جائے تو مخلوقات جل کر راکھ ہو جائیں، اور اگر 1 انچ سورج سے دور ہو جائیں تو سارے فریز ہو جائیں. اگر 1 انچ دور ہو تو فریز ہو جائیں، جم جائیں، منجمد ہو جائیں، اور اگر قریب ہو جائیں تو جل کر راکھ ہو جائیں، ہے نا. اچھا تو اب ذکر ہوا ہے زمین کا، میں نے قرآن کی مجید کی آیت پڑھی آپ کے سامنے. اللہ نے زمین کو بنایا، ٹھیک ہے نا. اب ایک مقام پہ اللہ زمین کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، اور اسی لفظ کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے آج کی مجلس میں انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے، اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کون ہوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، میں وہ ہوں جس نے زمین کا فرش بچھایا. اللہ نے قرآن میں زمین رہنما کرنا. میرے ساتھ ساتھ اتنے افراد بیٹھے ہوئے، کوئی پیغام دوں گا، لیکن مجلس کا حسن یہ ہے کہ جب آپ بولیں گے میرے ساتھ ساتھ تو پڑھنے کا بھی مزہ ہے، سننے کا بھی مزہ ہے. مل کے طرح بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. سلامت رہے، آپ کی آواز سلامت رہے. الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے زمین کو فرش بنایا. تو اللہ کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں زمین کیا ہے؟ فرش ہے نا. اب کہنے لگے، سنیے گا، کوئی فکر دینی ہے، لیکن پہلے میں وہ سوال جو کہنے والوں نے قائم کیا ہے وہ آپ کو ہدیہ کر دوں. کہنے لگے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زمین فرش ہے جو اللہ نے بچھا دیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ زمین گھوم رہی ہے حرکت میں. اچھا بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہنے لگے یہ زمین فرش ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہ زمین گھوم رہی ہے حرکت میں، یہ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی. اس مثال کو دے کر میں اس سوال جو قائم کیا ہے کرنے والے نے اس کا جواب دوں گا. دیکھیں بال کو اٹھائیں، گیند کو، بال اس کو اٹھائیں آپ، بال ہے نا. اچھا بال کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں آپ اوپر، بال کے اوپر. اب جب بال گھومے گی تو جو اوپر والی چیز ہے وہ نیچے آئے گی. ذرا سا میرا ساتھ دیے جملوں کا تاکہ میں مجھے احساس ہے کہ باریک باتیں ہیں، لیکن میں کیا کروں، علمی سماعتیں بیٹھی ہیں، مجھے فیصلہ کرنا ہے. بال پہ آپ نے کوئی چیز اوپر رکھی تو اب جب گھمائیں گے آپ اس کو، گھومے گی، گردش کرے گی بال، تو جو اوپر والی چیز ہے وہ ادھر گر جائے گی، ادھر گر جائے گی، کبھی نیچے ہوگی کبھی اوپر ہوگی، اس سے بال گھوم رہی ہے نا. تو کہنے لگے کہ جناب اگر یہ زمین گول ہے اور گھوم رہی ہے تو کبھی انسان سر کے بل ہو
کبھی انسان پیر کے بل ہو. میرے یہ سوال سمجھ میں آ گیا؟ کبھی انسان دائیں گرے, کبھی انسان بائیں گرے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. انسان تو نہ گرتا ہے, نہ سر کے بل ہے, نہ پاؤں کے بل ہے. عزیزو یہ سوال انسان کے ذہن میں اس لیے پیدا ہوا, توجہ سننے والوں کی, کہ انسان نے اپنے آپ کو زمین سے الگ تصور کر لیا. حالانکہ انسان زمین کے نظام سے الگ نہیں ہے. سنیے گا, انسان زمین ہی کے نظام کا ایک حصہ ہے. انسان زمین ہی کے نظام کا حصہ ہے. اس لیے کہ اگر زمین کا انسان کا اتنا گہرا ربط ہے, اتنا گہرا لنک ہے, کہ اگر آپ انسان کو جب تک زور لگا کر زمین سے اٹھائیں نہیں, انسان ہلے گا نہیں. لیکن زمین کا انسان کا کتنا گہرا ربط ہے. جب تک, مثال دے رہا ہوں آسان سی, بچہ بیٹھا ہوا کوئی زمین کے اوپر, اب جب تک آپ اس سے فورس دے کر زور لگا کے اٹھائیں گے نہیں, بچہ اٹھے گا نہیں, اٹھے گا, ہے نا, زور لگا کے اٹھائیں گے. اب زمین سے انسان کا ربط پہچانے. اچھا آپ نے بچے کو زور دے کر اٹھا دیا, بچے کو زور دے کر آپ نے اٹھا دیا, اب کتنی ہی تیز ہوا کیوں نہ چلے, کتنی ہی تیز آندھی کیوں نہ چلے, وہ بچہ اڑ کر ہوا میں نہیں جائے گا, زمین پر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین اپنے ٹکڑے کو کھینچ رہی ہے. یہ سوال کا جواب مل گیا. زمین اپنے ٹکڑے کو کھینچ رہی ہے. زمین کتنی بھی کشش رکھے, لیکن جب بچہ اٹھے گا زور سے اٹھے گا, گرے گا فضا میں نہیں جائے گا, زمین پر گرے گا. یہ ایک بات, تھک تو نہیں رہے آپ حضرات, میں کہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ ایک بات جواب مل گیا. نوجوانوں خاص طور میرا ساتھ دیتے رہنا, میں نے کہا نا گھوما کریں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. دوسری تھوڑی سی باری باتیں مجھے احساس ہے, لیکن ابھی میں اس کو انشاءاللہ خطیبانہ وار آپ کو ایک منظر کھڑے تک لے جاؤں گا اور میرا ساتھ دیتے رہیے گا. دوسری بات یہ کہ زمین جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی 200-400 یا 1-2 کنال کا گھر نہیں ہے. اب تو ریسرچ آ چکی ہے نا, آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, 24-25 ہزار میل کا پورا ایک علاقہ ہے. اچھا یہ میں نے نہیں کہا, یہ تو ریسرچ کرنے والوں نے کہا کہ یہ زمین جو ہے یہ 2-4 ہزار گز نہیں بلکہ 25 ہزار کے قریب میل کا پورا علاقہ ہے. اب مجھے بتائیں, یہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, زمین ہے 25 ہزار میل اور ہم کیا ہیں 5 فٹ کے 6 فٹ کے. میں آخر تک جانا چاہ رہا ہوں, میرا ساتھ دے ذرا سا. بھائی زمین آپ نے کہا کہ 25,000 کلومیٹر, 25,000 میل, اور ہم کیا ہیں مقابلے میں 5 فٹ کے, 5.5 فٹ کے, 6 فٹ کے. ہمیں یہ زمین فرش دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ہم خود 5 فٹ کے ہیں. مولا آباد کی سلامت رکھے. ہم پوری طاقت لگا کر اگر آنکھ سے دیکھنا چاہیں تو زمین کو کتنا دیکھیں گے, 1 کلومیٹر, 2 کلومیٹر, ہے نا. اب سمجھ میں آیا کہ ہمیں یہ زمین فرش دکھائی دے رہی ہے کیونکہ ہم خود 5 فٹ کے ہیں. تو اب اصول بن گیا کہ ہماری نسبت سے یہ زمین فرش ہے, لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک دائرہ ہے جو گھوم رہا ہے. ہمارے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں فرش نظر آئے گا, اس لیے ہم 5 فٹ کے 6 فٹ کے. لیکن اللہ نے جو بنائی ہے یہ پوری زمین ایک سرکل ہے, ایک دائرہ ہے. اپنی تخلیق کے اعتبار سے وہ 5 فٹ کا نہیں ہے, وہ ایک پورا دائرہ ہے جو مسلسل گھوم رہا ہے. اب قرآن کا ذکر ہے, زمین کا ذکر ہے. اب ایک جملہ آپ کو قرآن کا اور سنانا چاہ رہا ہوں میں, عادت ہے ادھر ہوا اگر مل کے ساتھ چلے. یہ بڑی علمی جملے ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, ایک جملہ پورا مضمون ہے. اب میں پھر قرآن مجید کی ایک آیت سے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. یہاں کہتا ہے زمین ہم نے فرش بنوایا ہے نا, اور ایک مقام پہ کہتا ہے اللہ کہ ہم نے اسی زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. دیکھیں جو گہوارہ ہوتا ہے وہ فرش نہیں ہوتا. سلامت رہے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ. جو گہوارہ ہوگا اسے آپ فرش نہیں کہیں گے, اور جو فرش کہلائے گا وہ گہوارہ نہیں ہوگا. سامنے کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں, یہی زمین میں نے تمہارے لیے فرش بنایا اور یہی زمین میں نے تمہارے لیے گہوارہ بنائی, ہے نا. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ انسان زمین سے اپنے ربط کو پہچانے. دیکھیں انسان جہاں تک نگاہ جائے گی اس کی, اسے یہ زمین فرش دکھائی دے گی جو اللہ نے بنا دیا ہے. اب جملے میں توجہ کرنا, رزلٹ دے رہا ہوں میں. جہاں تک نگاہ انسان جائے گی یہ زمین اسے ایک فرش دکھائی دے گی جو اللہ نے بچھا دیا ہے. لیکن اگر اس زمین کو ساکن بنایا ہوتا تو زمین تو ساکن ہو جاتی, انسان کو سکون نہ ملتا. مولا بات رکھے. میرے جملہ کیا تھا, یہ ہیڈ لائن ہے. اگر زمین کو اللہ نے ساکن بنایا ہوتا تو زمین تو ساکن ہو جاتی, لیکن انسان کو سکون نہ ملتا. مثال دے دوں آپ کے سامنے, مثال دے دوں, بیدار ہے. بولنا میرے ساتھ ساتھ. پیدا ہونے والے بچے کو اگر آپ زمین پر لٹا دیں تو اسے نیند نہیں آئے گی, لیکن اگر اسے اٹھا کر آپ نے
جھولے میں ڈال دیا تو اس کی حرکت سے اسے سکون مل جائے گا. عجیب بات ہے, جب تک جھولا ہلتا رہا وہ سکون سے سوتا رہا. جب تک سارے مل کے بولے ہوا کریں, جب تک میں ایک ایک سننے والوں کے غور کرنا چاہ رہا ہوں, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, سب مل کے فیصلہ ہو جائے. جب تک جھولا ہلتا رہا بچہ سکون سے سوتا رہا. ادھر جھولا ساکن ہوا, ادھر بچے کا سکون غائب. میری بات پہنچ رہی ہے, ذرا ہما کریں مل کے ساتھ ساتھ. جب تک جھولا ہلتا رہا بچے کو سکون ملتا رہا. ادھر جھولا ساکن ہوا, رکا, ادھر بچے کا سکون غائب ہو گیا. میرے مولا علی نے عجیب جملہ کہا, سنیے گا, علی والے بیٹھے ہوئے. میرے مولا علی نے عجیب جملہ کہا, کہنے لگے اللہ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے تبھی تک سکون رہتا ہے. سلامت رہے, مولا بات رکھے آپ کو. علی بول رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ دل جب تک دھڑکتا رہتا ہے اسی وقت تک سکون رہتا ہے, ورنہ دل اگر دھڑکنا چھوڑ دے تو انسان کی موت واقع ہو جائے. اب آپ کے ذہن آمادہ ہے تو میں جملہ کہہ رہے تو اللہ نے اس زمین کو فرش بھی بنایا, اس زمین کو گہوارہ بھی بنایا. فرش بنایا تاکہ رہنے کی جگہ مل جائے, گہوارہ بنایا کہ تاکہ سکون زندگی مل جائے. اب آپ سے بہتر کون سمجھے گا بھائی, ہمارے ہاں جو جھولے بنائے جاتے ہیں, ہمارے ہاں جو گہوارے بنائے جاتے ہیں, اس جملے کو ضائع نہ کرنا, اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کر رہا ہوں تو جملہ کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں جو جھولے بنائے جاتے ہیں انہیں کسی ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں حرکت کے امکانات ہو. فضا میں بلند کیا جھولا جھولنے لگے گا, زمین پہ رکھ دیا جھولا رک جائے گا. تو جسے گہوارہ بننا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے اگر آپ نے کسی سخت جگہ پہ رکھا تو وہ ٹھہر تو جائے گا, جھولا نہیں کہلائے گا, گہوارہ نہیں کہلائے گا. کیونکہ زمین کو بشریت کا گہوارہ بنانا تھا, اس لیے اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر رکھا تاکہ جھولنے کے امکانات ہو جائے. مل کے سارے مل کے سارے ماشاءاللہ اتنی بلند صلوات پڑھتے محمد والے محمد. صاحبان فکر بیٹھے ہیں, موضوع کو میں بدل بھی سکتا ہوں, بدلوں یا نہ بدلوں. میں اسی جملے میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آیت پڑھنی ہے, لیکن گفتگو میری زمین پر ہی آئی ہوئی ہے. تو اللہ نے کہا تھا ہم نے زمین کو فرش بنایا, اگر بیدار ہو کے چل رہا ہے میرے ساتھ ساتھ, اور ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب گہوارے کا مزاج کیا ہے؟ اگر گہوارے کو آپ نے سخت جگہ پہ رکھ دیا وہ ٹھہر جائے گا, گہوارہ نہیں کہلائے گا. کیونکہ زمین کو بشریت کا, کیونکہ اللہ کو زمین کو بشریت کا جھولا بنانا تھا, گہوارہ بنانا تھا, اس لیے پانی کے اوپر رکھا تاکہ جھولنے کے امکانات ہو جائیں. اب مجھے بتائیں, اب مجھے پانی کا ذکر آ گیا, جھولے کا ذکر آ گیا. اب ایک مثال دے رہا ہوں, ذرا مل کر آ جائیے گا. آپ کا دل چاہا کہ آپ کشتی میں سفر کریں, کشتی میں آپ نے سفر کیا, سمندر میں آ گئے, دریا میں آ گئے. اب کشتی چل رہی ہے, اتنے مجمع سے پوچھا ہوں میں, آپ کو تجربہ بھی ہوا ہوگا, کشتی میں بیٹھے ہوئے کشتی چلی جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے نا, بیٹھے میں آواز نہیں آ رہی تھی, لوگ بیٹھے وہاں کریں مل کے ساتھ ساتھ, مل کے آنا چاہیے. میں فیصلہ آپ کریں گے, میں جملہ میں بیان کروں گا, فیصلہ آپ کریں گے. کشتی میں آپ بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں. اب کشتی کا مزاج کیا ہے کہ جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا بیلنس برقرار ہے کشتی چلتی رہے گی, اور جہاں سارے مسافر ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئے کشتی الٹ جائے گی, ہے نا. یہ مزاج ہے نا, یہ تو فطری اصولی بات ہے کہ کشتی جب تک اس کا بیلنس برقرار ہے, توجہ آخری آدمی تک, جب تک اس کا توازن برقرار ہے کشتی چلتی رہے گی. اور جہاں سارے مسافر خدا نخواستہ ایک مقام پہ آ کے بیٹھے کشتی الٹ جائے گی, سارے ڈوب جائیں گے. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں اپنے مالک سے, پروردگار تو نے زمین کو پانی پہ بنایا, اگر کہیں سارے انسان ایک جگہ پہ آ کے آباد ہو جائیں تو کیا سارے انسان ڈوب جائیں گے, کیا زمین الٹ جائے گی, کیا سب مر جائیں گے؟ کہا نہیں, ایسا کچھ ہونے والا نہیں. سنے, اللہ کہتا ہے ایسا کچھ ہونے والا نہیں. والجبال ارساہا, میں نے پہاڑوں کی کیلیں بنا کر زمین میں گاڑ دی تاکہ تمہارے آنے سے بیلنس خراب نہ ہو. سلامت رہے. میری کی طرح بلند ترین صلوات محمد والے محمد پر.
میں توحید پڑھ رہا ہوں اور علی والوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور جانتے کیوں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے توحید؟ اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام. آپ کی بیداری دیکھ رہا ہوں میں. کون کو میرے ساتھ چل رہا ہے اس سفر میں؟ میرے ساتھ دے کر رہے آ جائے تاکہ فیصلہ ہو جائے. اچھا تو آپ پھر جا رہے ہیں جملے کی طرح. ہم نے زمین کو فرش بنایا، ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا. فرش زمین کو ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے. نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے، وہ اجود الاجودین ہے. اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ تم جانو اور تمہاری دنیا جانے. نہیں، تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، ہم نے زمین کا فرش بنایا. سارے ذرا ہوا مل کے سامنے والے بھی آ جائے ذرا. تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ہم نے زمین کا فرش بنایا. تمہیں سکون چاہیے، ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تمہیں پیاس لگے گی، پانی چاہیے، ہم نے پانی کے چشمے نکالے. ماشاءاللہ دیکھو توحید پڑھ رہا ہوں میں، میرے ساتھ دیتے رہے. ہم نے تمہارے لیے پانی کے چشمے نکالے تاکہ پیاس کی بندوبست ہو جائے. ہم نے اس زمین پر تمہارے لیے غلے پیدا کیے. کیوں؟ تاکہ اگر تمہیں بھوک لگے تو کھانے کا بندوبست ہو جائے. تو اب مجھے جملہ کہنے دو. اللہ نے زمین کو خود کہتا ہے قرآن مجید میں 41 سورے کے اندر، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ایک جملہ قرآن کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے اپنی اس کائنات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں. آواز ارتیز کریں، دل کے طرف سارے آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے. توجہ ہے؟ آواز نہیں آ رہی، مجھے نہیں معلوم. مولا بالا کہ میں قرآن کی آیتوں سے کوئی صدا دینا چاہ رہا ہوں. اتنا مجمع یہاں سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں کہ ابھی میں کیا جملہ کہنے لگا ہوں. میں ذرا سی آواز تیز کر دیں. اچھا تو اب کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے اپنی آفاق و انفس میں تمہارے لیے نشانیاں رکھی کہ تم ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ اللہ کا ہر نظام برحق ہے، اللہ کا ہر نظام حق ہے نا. ہم نے تمہیں بنانے کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دیا کہ تم جانو تو زمین جانے. نہیں، تمہیں کھانے کے لیے جگہ چاہیے، تمہیں کھانے کے لیے لہجہ چاہیے، ہم نے غلے پیدا کیے. تمہیں پینے کے لیے پانی چاہیے، ہم نے تمہیں پانی کے چشمے دیے. تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، ہم نے فرش بنایا. تمہیں سکون زندگی چاہیے، ہم نے زمین کو گہوارہ بنایا. یعنی عجیب بات ہے، اللہ نے زمین پر جسے بھی بنایا، جسے بھی بسایا، کروڑوں بسے اور انہیں اتنا بے نیاز کر دیا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے محتاج نہیں رہے. یہ جملہ کہنا ہے بیداری کے ساتھ ساتھ اللہ نے زمین پر کروڑوں کو لاکھوں کو بنایا ہے نا، اور اتنا بے نیاز کیا اس ارحم الراحمین نے. اب آپ کے بعد آدھا چاہیے، بولنا چاہیے میرے ساتھ ساتھ. اگر جملہ دل میں اتر جائے تو اظہار کر کے بتلانا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. اللہ نے زمین پر انسان کو اتنا بے نیاز بنایا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کا محتاج نہیں رہا. یہی سبب ہے، توجہ، یہی سبب ہے، یہی کاز ہے کہ زمین پر بسے تو کروڑوں، زمین پر بسے تو ہزاروں. زمین کو اللہ نے مالا مال کر دیا، ذخیروں سے، تیل سے، پانی سے، پہاڑ سے، درخت سے، دریا سے، حجر سے، شجر سے، میووں سے، سبزی سے، کہ بسے تو یہاں پر کروڑوں. لیکن ہم نے کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر بھیک مانگتے نہیں دیکھا، لیکن آسمان والوں کو ان کے در پر ہاتھ پھیلائے دیکھا. نہیں ہے تو اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب تو نہیں رہے ہم حضرات، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں. یقین جانیں ابھی بہت اہم پیغام باقی ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اب آپ کیسے رکھیں گا تاکہ جدھر پیچھے تک میں بیٹھا ہوا ہے کوئی فکر لے کے اٹھے، اور فکر میری نہیں ہے، قرآن کی فکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں پیچھے کے جملے دہرا رہا ہوں تاکہ یہاں سے لے کر وہاں تک اب تک جو نہیں بولا ہے وہ میرے ساتھ آ جائے تاکہ قرآن کا پیغام مکمل ہو جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں. باتیں بہت سی کرنی تھی آپ سے. اللہ نے زمین کو فرش بنایا، تو جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے خاموش رہا کریں. اللہ نے زمین کو فرش بنایا، اللہ نے زمین کو گہوارہ بنایا. فرش بنایا تاکہ رہ سکو، گہوارہ بنایا تاکہ سکون زندگی مل جائے. تو آپ نے دیکھا کہ کروڑوں اربوں خربوں زمین پہ اللہ نے بسائے، لیکن ہم نے کسی زمین والے کو
آسمان پر جا کر ہاتھ پھیلائے نہیں دیکھا، لیکن آسمان والوں کو زمین والوں کے سامنے بھیک مانگتے دیکھا، لیکن کسی کے دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ شرف ہمیں مل جائے گا۔ یہ علی کے چاہنے والے بیٹھے، اب فیصلہ کر رہا ہوں میں، کسی کے ذہن میں خیال نہ آنے پائے کہ یہ شرف ہمیں مل جائے گا اور فرشتہ ہمارے گھر میں بھی آئے گا، ہم سے بھی بات کرے گا۔ نہیں، ہمارے پاس آئے گا تو کچھ مانگنے نہیں آئے گا، جبرن لے جانے آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پیچھے والے بھی آ جائیں، مل کے آ جائیں، ریکارڈ ہو رہے جملے، اتنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہمارے کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ فرشتہ ہمارے گھر آ جائے گا، ہماری ڈولی پہ آ جائے گا، ہمارے در پر آ جائے گا۔ نہیں، ہمارے پاس آئے گا تو کچھ لینے نہیں آئے گا، ہمیں جبرن لے جانے آئے گا۔ بس کائنات میں علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، مجھے ایک ہی گھرانہ ملا جہاں فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت مانگ کے آتا ہے، کوئی جھولا جھلانے آتا ہے، کوئی چکی پیسنے آتا ہے، کوئی سامان لے کے آتا ہے، کوئی روٹیاں مانگنے آتا ہے۔ حد یہ ہے کہ جو جان لینے آتا ہے وہ بھی اذن مانگ کے آتا ہے۔ تو مالک یہ شرف انہیں کیوں ملا؟ یہ شرف سب کو مل جاتا کا خبردار، سب میں اور ان میں فرق ہے، سب تراب سے بنے ہوئے ہیں، یہ ابو تراب ہے۔ مل کے سارے سلامت رہے، ہے نا؟ کسی کے دماغ میں خناس نہ آئے کہ جناب یہ شرف ہمیں مل جائے گا، فرشتہ ہمارے گھر بھی آ جائے گا، کچھ مانگنے نہیں، ہمارے پاس آئے گا، مانگنے نہیں آئے گا۔ تھک تو نہیں رہے، آواز آنی چاہیے دماغ کے بندوں۔ میں بہت باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، تو اب زمین کا ذکر آ گیا، زمین فرش بھی ہے، زمین گہوارہ بھی ہے۔ اب جانتا ہے یہ سورہ نازعات کیا پڑھ رہا تھا، اب سورہ نحل کی آیا، صاحبان علم بیٹھے ہوئے جا کے آیت چیک کریں، سورہ نحل 16واں سورہ، اور سورہ کی ایک عجیب آیت ہے زمین کے حوالے سے۔ اللہ کہتا ہے واللہ انزل من السماء، بات گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ ساتھ، لیکن جتنا آپ مجھے پڑھوائیں گے میں پڑھتا رہوں گا۔ بس خاص طور پہ توجہ نوجوانوں، میرے ساتھ دیتے رہنا، ٹائم میں جتنے بیٹھے ہو ہوا کرتے رہنا، سارے بول رہے ہیں، آپ سب مل کے سارے بولیں گے انشاءاللہ۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ کہتا ہے، اور آسان ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ انزل من السماء، ایک جملہ قرآن کا ہے، انزل من السماء ماء، میں نے آسمان سے پانی برسایا۔ مالک پھر کیا ہوا؟ اب سنیے گا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر جب پانی برسا تو میں نے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ دور تک بیٹھے ہوئے مولا کے چاہنے والے، بس میں آپ سے آپ کی فکر سے قریب ہوں، میں تو ہوں لیکن آپ کی فکر سے قریب ہوں، ہے نا؟ آیت پڑھ دی میں نے، پھر سن ایک مرتبہ، ہم نے پانی برسایا، پانی برسا کر کیا کیا؟ احیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو اب قرآن کی نص مل گئی ہمیں، ہم سمجھ رہے تھے فقط ہم زندہ ہیں، مل کے ذرا دوسرے پیچھے سے آوازیں آ رہی، سامنے ذرا منہ کرنا ہے، کبھی بیٹھے ہوئے ذرا مل کے چلیے گا، ہم سمجھ رہے تھے فقط ہم زندہ ہیں، لیکن قرآن کہتا کہ نہیں، اللہ کہتا کہ ہم نے زمین کو بھی زندہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زمین مرتی بھی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے، کوئی چیز کو اختلاف تو نہیں ہے نا؟ قرآن نے جب کہہ دیا زمین مرتی بھی ہے، زندہ بھی ہوتی ہے، تو فیصلہ ہو گیا۔ اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، زندہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ ایسا نہیں میں آج خاموش بیٹھے، مل کے ذرا آ جائے، مل کے بلا فصل کے ماننے والے، میں مل کے بلا فصل ہو کر آپ سے بات کر رہا ہوں، زمین مرتی بھی ہے، زندہ بھی ہوتی ہے، تو اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی، زمین زندہ ہوئی تو کیا ہو، ہے نا؟ تو ایک مثال پھر دے دوں آپ کے سامنے، بھائی زمین مردہ تھی، سنیے گا نوجوانوں خاص طور پہ سننا، زمین مردہ تھی، بولنا میرے ساتھ ساتھ، زمین مردہ تھی تو آپ نے کوئی بیج زمین میں ڈالا، ہے نا؟ وہ جل کر راکھ ہو گیا، پھر دوسرا بیج نکالا ڈالا، پھر جل کر راکھ ہو گیا، آپ گٹھلی ڈالتے رہے، بیج ڈالتے رہے، بوتے رہے، اور وہ زمین اس کو جلا کر راکھ کرتی رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو زمین کے مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ اسے جو بیج مل رہا ہے وہ اسے جلا کر راکھ کر رہی ہے۔
مل کے فیصلہ ہوگا. پیچھے تک میں دیکھ رہا ہوں, مل کے فیصلہ ہو جائے. آپ کی سماعتوں پہ اترنا چاہ رہا ہوں, ذہن آمادہ ہے آپ کی, تو میں جملہ کہوں گا. آیت پڑھنے لگا ہوں میں, لیکن ایک جملہ میں پھر کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے. زمین مردہ تھی, آپ نے بیج ڈالا, 1 ڈالا, 2 ڈالا, 10 ڈالا, سارے جل کر راکھ ہو گئے. تو زمین کے مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ اسے جو بیج مل رہا ہے اسے بچا نہیں رہی, جل کے راکھ بنا دیتی ہے. اور اب قرآن کہتا ہے کہ جب اب پانی برسا اور زمین زندہ ہو گئی تو ہم نے ایک دانے کو 700 بنا دیا. آجا مل کے آجا, سارے آجا مل کے آ جائیں. آواز نہیں آ رہی مجھے پیچھے والوں کی, مل کے ساتھ آ جائیں. ہم نے ایک دانے کو 10 نہیں بنایا, 700 بنا دیا. یہ قرآن کا اصول سمجھ میں آ گیا. یعنی قرآن نے اصول دے دیا کہ زمین کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسے جو ملے اسے جلا دے, اور زمین کے زندہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ ایک کو 700 بنا دے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنی حیات کو زمین کی حیات سے پہچانے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا بات رکھے. میں جملہ کہنے لگا ہوں میں, اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنی حیات کو زمین کی حیات سے پہچانے. زمین کی حیات پست ہے, انسان کی حیات بلند ہے. زمین کی حیات ادنا ہے, انسان کی حیات اعلیٰ ہے. تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان زمین کی حیات سے اپنی حیات کو پہچانے. اب اپنی حیات کیسے پہچانے؟ ایسے پہچانے کہ جسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے وہ مردہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جسے جو دیا جائے, مل کے ریکارڈ ہو رہے جملے, لگی آنے والی بیٹھے تھے. جسے جو دیا جائے وہ نہ بچا سکے وہ مردہ. جو دائیں میں بیٹھے بیدار ہو جاؤ, اور جو 1 کو 1000 بنا دے وہ زندہ. اب ہم کہاں تلاش کریں؟ تو قرآن مجید نے, بزم رسول نے دونوں نقشے کہہ دیے. قرآن کہتا ہے حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم. رسول یہ تیرے پہلو میں بیٹھنے والے جب تیری بات سن کر, بولو باہر جاتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم, تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں کہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مولا بات رکھ کے مل کے آ جائے. فیصلہ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا قرآن بول رہا ہے, ذرا بولو علی والوں, بولو جن لوگوں کے اوپر. میں نہیں کہہ رہا قرآن بول رہا ہے. تیرے پہلو میں بیٹھنے والے, تیری صحبت میں بیٹھنے والے جب تیری بات سن کے باہر آتے ہیں تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا, رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. یعنی جو ملا اسے بچا نہیں سکے. بس میں رسول سے بولا نہیں والوں, بس میں رسول سے 2 آوازیں آئی. ایک امت کی آواز کہ رسول کیا کہہ رہا تھا, اور دوسرے میرے علی کی آواز کہ رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے اور ہر باب سے میں نے 1000 باب نکالے. جو سن کے بھول جائے وہ مردہ, جو 1 کو 1000 بنائے وہ زندہ. مل کے سارے علی والوں کے سامنے میں علی کا ذکر گھیر رہا ہوں اور چہرے کھل گئے ہیں علی والوں کے, ہے نا. یہی تو پہچان ہے. منافق ہے کہ مومن, منافق ہے کہ مومن, رنگ چہرے کا بتا دے گا. میں آگے بڑھ رہا ہوں, مجھے بڑھائیں آگے تو میں آگے بڑھوں گا نا. منافق ہے کہ مومن, بہت سی باتیں کر رہا ہوں, مجھے بیان ختم ہو جائے گا. منافق ہے کہ مومن, رنگ چہرے کا بتا دے گا. تو تمہارے چہرے کھلے ہوئے علی کے ذکر سے, تمہارے چہرے کھلے علی کے ذکر سے, ہے نا. تو جو زمین نہ بچا سکے دانے کو, جلا کے راکھ کر دے وہ مردہ. جو 1 کو 700 بنا دے وہ زندہ. انسان جو سن کے بھول جائے وہ مردہ, جو 1 کو 1000 بنائے وہ زندہ. بس میں رسول نے 2 نقشے کہہ دیے. ایک امت کی آواز کہ نبی کیا کہہ رہا تھا, دوسری امامت کی آواز کہ میں نے 1 کو 1000 بنا دیا. تو فیصلہ ہو گیا کہ جو سن کے بھولے گا وہ مردہ, جو 1 کو 1000 بنائے وہ زندہ. اب ہے کوئی دنیا کا زندہ جو علی کے مقابلے پر آئے؟ تو مجھے بتاؤ, جب زندہ علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو مردے کو علی کا مقابلہ میں کیوں؟ اتنی بلند صلوات محمد والے محمد پر.
جو سن کے بھول جائے وہ مردہ. یہی پیغام تھا آج کا. اور جو ایک کو 1000 بنائے وہ زندہ ہے نا. علی ہے علم کے نبی کا وارث. پھر ایک بیان دے رہا ہوں میں, بیان دے گھنٹے میں بیان ختم ہو جاتا ہے, لیکن پھر کہہ رہا ہوں علی ہے میرے علم نبی کا وارث یا نہیں؟ اچھا علی آپ کا بھی وارث, علی میرا بھی وارث. نوجوان بیدار رہنا, علی آپ کا بھی وارث, علی میرا بھی وارث, علی منبر کا وارث, علی قرآن کا وارث. دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں, بلکہ 2-3 آیتیں پڑھوں گا میں. دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں, سلامت رہے جو قصیدہ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں, لیکن اب اس آیت میں اللہ خود محمد کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. سیقول سمجھ میں بیٹھا ہوئے ماشاء اللہ, آباد رہے. بڑی باری باتیں آپ نے بڑی بیداری سے اپنے ذہن کے سپرد کی ہے, مولا آپ کو آباد رکھے. سیقول السفہاء من الناس, پتہ مجھے احساس ہے وقت گزرنے کا, مسائل پہ بھی آنا ہے, لیکن سنیں. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ کہتا ہے رسول یہ بے وقوف لوگ, قرآن ہے, میں عربی زبان سے واقف ہوں اور عربی کا طالب علم رہ چکا ہوں, پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. سیقول السفہاء, رسول یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. توجہ ہے, بھولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ رہنا, تھک جاؤں گا میں اگر آپ بلوائیں گے. اب بیان بہت نعرے لگا کے بہت دے دی, لیکن جب پیغام قرآن کا مکمل ہو جائے تو مصاحب پہ آؤں میں. بے وقوف کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روگردانی کیوں کی. قل, رسول کہہ دو ان سے, للہ المشرق والمغرب, مشرق و مغرب دونوں اللہ کے لیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تھوڑا سا بیدار ہو کے میرے ساتھ دیے گا, آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا تھوڑا سا بیدار ہو کے ساتھ دیے گا. اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک, مالی نے کر دیا, ختم ہو گئی نہیں. اب آپ قرآن آگے بڑھا, کیا کہا اللہ نے؟ بے وقوف کہتے ہیں. اب دیکھو قصیدہ پڑھ رہا ہے اللہ نبی کی شان میں کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلا, اور اب جانتے اللہ کیا کہتا ہے اس کے بعد, کہتا ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. رسول بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا, اور ہم نے قبلہ بدلوا دیا, اور ہم قبلہ بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. بیداری سے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور سننے نبی کا ذکر سن رہے ہیں. میں نبی کے ذکر سے جاؤں گا اپنے مولا علی تک, لیکن سنیں جملہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها دوسرا پارہ الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ تو بدلا, اور ہم نے قبلہ بدلوا دیا, اور ہم قبلہ بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون جسے تیری پیروی کرتا ہے. اور اب جانتے ہیں اسی پارے میں, اسی سورے میں پھر اللہ نے قصیدہ پڑھا محمد کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ آ جائیں مل کے آ جائیں سارے. اب سب بولیں گے تو پیچھے والے بھی مشانہ مل کے بولیں گے. اب پھر اللہ نے قصیدہ پڑھا میرے محمد کا. کیا پڑھا قصیدہ؟ کہنے لگا قد نرا تقلبا, اتنا مجمع آیا ہوا ہے کہ پیغام لے کے اٹھے گا انشاءاللہ. قد نرا تقلبا وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. فلنولينك قبلة ترضاها, مت گھبراؤ, قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. سلامت رہے, آباد رہے. آجا مل کے آجا, نعرے لگیں گے انشاءاللہ. آپ کے ذہن آمادہ ہو چکے ہیں آیتیں سن کر, جملوں کو ادا کرتے کر کے. اب مجھے جملہ کہنے دے, قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. مت گھبراؤ, ہم قبلے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے. ہم قبلے کو, اللہ بول رہا ہے, وہاں موڑیں گے. ترضاها, جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. ترضا کے معنی تم راضی ہو گے. اب آپ سے فیصلہ کروا رہا ہوں, میں چپ بیٹھ کے ہوں, میں چپ ہو رہا ہوں, آپ بولیے گا کس نے کہا یہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. کس نے کہا یہ؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ میرے نبی سے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے کہا نبی سے, اور کیا کہا؟ ترضاها, تو راضی ہوگا. ترضا کے معنی تو راضی ہوگا.
اور میرے نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا، علی کیا تو راضی نہیں کہ میں موسیٰ تو ہارون؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں پیچھے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، آپ آ جائیں میرے ساتھ مل کے آ جائیں، یہاں سے رہ کر آگے تک فیصلہ ہو جائے۔ اللہ نے نبی سے کہا ترضا، تو راضی ہوگا، ہم دیکھ رہے ہیں تیرے چہرے کو، اور میرے نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا، حدیث منزلت، اما ترضا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں اپنے دور کا موسیٰ، تو اپنے دور کا ہارون، میں اپنے زمانے کا موسیٰ، تو اپنے دور کا ہارون، میں اپنے پیریڈ کا موسیٰ، تو اپنے پیریڈ کا ہارون۔ اس جملے کی گہرائی تک چلو گے میرے ساتھ، اس جملے کی گہرائی تک چلو گے میرے ساتھ ساتھ۔ آدم نبی ہے لیکن آدم کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نوح نبی ہے لیکن نوح کی تمنا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابراہیم نبی ہے، ابراہیم کی تمنا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو مل کے فیصلہ کرو، موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، عیسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، خضر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، الیاس چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، یونس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، سوالات انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور میرا محمد ولا صوفا یوتی کا ربوں کا فترضا، حبیب اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو، اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو۔ مل کے سارے ماشاءاللہ مل کے تھکی تو نہیں ہے؟ تھک گیا مجھے بتا دیجیے، تکلیف نہ کریے گا، لیکن نبی کا ذکر آیا ہوا ہے، نبی کا ذکر چھڑا ہوا ہے، کان پھک جاتے ہیں یہ سنتے سنتے کہ نعوذ باللہ محمد تو ہم جیسا بشر۔ خبردار، میرا پیغام یہ ہے کہ خبردار ذات محمد و آل محمد کی ذات کو کبھی اپنی ذاتوں پر قیاس نہ کرنا۔ جیسے کہ 1.25 لاکھ انبیاء اگر ترازو میں تولے جائیں تو وہ ایک طرف، اور میرا پیارا محمد دوسری طرف۔ کہ کسی میں دم ہے جو یہ انکار کر دے؟ آدم ایک طرف، میرا محمد ایک طرف، ابراہیم ایک طرف، میرا محمد ایک طرف۔ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ابراہیم کا استقلال ایک طرف، میرے نبی کا استقلال ایک طرف، آدم کی ثبات قدمی ایک طرف، میرے محمد کا استقلال ایک طرف، موسیٰ کی استقامت ایک طرف، محمد کی استقامت ایک طرف، ہے نا؟ سارے انبیاء پہ سلام ہمارا، سارے انبیاء پہ سلام، آدم پہ سلام، نوح پہ سلام، لیکن سارے انبیاء کا استقلال ایک طرف، سارے انبیاء کی ثبات قدمی ایک طرف، سارے انبیاء کی استقامت ایک طرف، سارے انبیاء کا جلال ایک طرف، اور محمد کا ثبات قدم، محمد کی استقامت ایک طرف۔ چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں، آپ کو سنا ہوا واقعہ ہے نا، چھوٹا سا واقعہ، لیکن اس واقعے کے اندر نبی کا جلال، نبی کا استقامت دیکھنا۔ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے، مل کے ذرا جائے گا، مل کے چھوٹا سا واقعہ ہے، واقعہ ختم کروں گا، آپ سے اجازت لے لوں گا، میں 2 جملے بیان کروں گا فضائل کے، اور آپ سے مذاہب پہ آ جاؤں گا میں۔ اچھا تو اب واقعہ بہت پرانا ہے، واقعہ کوئی آج کا نہیں ہے، خاموش نہ ہو ذرا۔ پڑھنے والے ہیں ان کو آباد رکھے، مولا آباد رکھے، ہے نا۔ بس میں آپ سے اجازت لینے لگا ہوں، بڑی آپ کو پذیرائی کی، واقعہ میں سنانے لگا ہوں بہت پرانا، لیکن گھبرانا نہیں ہے کہ واقعہ پرانا ہے، اس لیے کہ سورج بھی تو پرانا ہے۔ سورج بھی تو پرانا ہے نا، لیکن جب نکلتا ہے ایک نیا دن لے کے نکلتا ہے۔ میں نبی کے چاہنے والوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھنا
کرنا چاہ رہا ہوں میں. سلامت رہے, آباد رہے آپ کو. تو اب واقعہ آپ کا سنا ہوا ہوگا, پرانا ہوگا, لیکن مجھے جملہ کہنا ہے اور آپ کو دیکھیے پیغام دینا پورے عالم کو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھو نبی کا استقامت دیکھنا, سارے انبیاء ایک طرف, محمد ایک طرف, آدم ایک طرف, نوح ایک طرف, ابراہیم ایک طرف, محمد کی سماجت قدمی, محمد کی استقامت, محمد کا استقلال ایک طرف ہے. محمد تبلیغ کر رہے ہیں اور ایک کافرہ بوڑھی عورت ہے جو اپنے کوٹھے پر کوڑا جمع کر کے بیٹھی ہے کہ جب محمد وہاں سے گزریں گے تو وہ نبی پر کوڑا گرائے گی. یہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے, مجھے چھوٹا سا واقعہ پڑھنا, بیان ختم کر دینا ہے. اچھا تو اب کیا ہوا, اس نے کوڑا جمع کیا ہوا کہ نبی جب گزریں گے تو نبی پہ کوڑا پھینکے گی. اس نے نبی گزرے, اس نے ایک دن کوڑا گرایا, نبی دوسرے دن گزرے, اس نے دوسرے دن کوڑا گرایا, نبی تیسرے دن گزرے, اس نے تیسرے دن نبی پہ کوڑا گرایا. روز کوڑا گر رہا ہے نا, روز کوڑا گر رہا ہے اور روز نبی اس راستے سے گزر رہے ہیں. میں آپ کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر نبی نے پوچھوں کہ اے آمنہ کے لال, اے ابو طالب کے بھتیجے, جب روز کوڑا گر رہا ہے تو اب راستہ بدل دے. عجب نہیں کہ نبی کا جواب آئے کہ جو قوموں کا مزاج بدلنے آیا ہو وہ راستے نہیں بدلا کرتا. مل کے سارے تھک تو نہیں گئے؟ مولا بادر کے سلامت رہے آپ کو. یا نبی اللہ روز کوڑا گر رہا ہے تو راستہ بدل دے گا نہیں. پڑھوں اور نبی اللہ روز کوڑا گر رہا ہے تو راستہ بدل دے گا نہیں. جو صراط مستقیم پہچانوانے آیا ہو. اللہ کرے میں یہ جملہ پہنچا دوں آپ کے ذریعے, آ جائے میرے ساتھ آ جائے گا. اچھا اب میں آپ نے نعرے لگا دیے, ہاتھ بلند کر دیے, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, نعرے تکبیر ہے نا. مجھے بتائیں اس واقعے کے اندر ہو کیا رہا ہے. اب ایک اشارہ کروں گا, جملہ سمجھنا تمہارا کام ہے. اس واقعے کے اندر ہو کیا رہا ہے, ظلم اور صبر کا ٹکراؤ ہے. جو نہیں بولا تھا میرے ساتھ بولے, ذرا مل کے آ جائے. اس وقت نبی کا ذکر ہے, خاموش نہیں بیٹھنا ہے. اس واقعے کے اندر تھوڑا سا میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ تھکیں گے تو میں رک جاؤں گا. اس واقعے کے اندر ہو کیا رہا ہے, ظلم اور صبر کا ٹکراؤ ہے. یہاں سے آگے تک تیار تک جو بیٹھے ہوئے ان سے کہہ رہا ہوں, اس واقعے کے اندر ظلم اور صبر کا ٹکراؤ ہے. ظلم اپنی روش پر قائم, صبر اپنی راہ پر گامزن. مجھے نہیں معلوم میرا جملہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا, یار بولو یار, خدا کے تھوڑا سا بولے جملے کے اوپر. ظلم اپنی روش پر قائم, صبر اپنی راہ پر گامزن. لیکن علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, ایک دن ایسا آیا جب ظلم پیچھے ہٹا, صبر آگے بڑھا. کوڑا نہیں گرا, کوڑا نہیں گرا. پوچھنے لگے وہ بوڑھی عورت کہاں ہے, جہاں سے آگے تک بیٹھا رہنا. کہنے لگے یا ربی اللہ وہ بیمار ہے, کہا میں اس کی عیادت کروں گا. آئے نبی اس کی عیادت کرنے کے لیے. اب وہ نبی کو نبی تو نہیں مانتی ہے نا, نبی کو دیکھ کر اپنے جیسا سمجھ کر کہنے لگی کہ عبداللہ کے بیٹے مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو. عبداللہ کے, بولو یار علی والے جو کرو, عبداللہ کے بیٹے مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو. ایک مرتبہ رسالت مسکرائی, کہا بدلہ کیسا, میں تو تیری بیماری کی خبر سن کر تیری عیادت کو آیا ہوں. اس کی آنکھیں کھولی, کہا میری عیادت کو آیا ہوں. کہا جانے نہیں دوں گی, ذرا کلمہ بتلاؤ. تاریخ نے لکھا کہ وہ کافرہ تھی, مسلمان ہو گئی. تو جب تک نبی کو اپنے جیسا سمجھتی رہی, کافر رہی, جب سمجھ گئی مجھے ایسا نہیں ہے, مسلمان ہو گئی. بیان میرا آخری مرحلوں میں آ گیا. آخری کلمات آپ کی پذیرائی, آپ کی سماعتوں کا بے حد ممنون ہوں, بے حد مشکور ہوں کہ آپ میں براہ راست لاہور سفر کرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر دے رہا ہوں. لیکن اب بیان کو ختم کرنا ہے اور بیان کو آخری مرحلوں سے قریب کرنا ہے. لیکن اگر موڈ ہے تو جملے آگے بڑھاؤں. اب نبی سمجھ میں آ گیا نا. خبر, یہ پیغام تھا میرا, یہ دوسرا پیغام تھا میرا کہ خبردار محمد کو کبھی اپنے جیسا مت سمجھنا, ورنہ قیامت تک کفر سے پیچھا نہیں چھوٹے گا. ٹھیک ہے نا. وہ محمد
جس پر پورا قرآن اترا. ہے کوئی انکار کرنے والا؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب مطہر پر اتارا. تو محمد وہ جس کے قلب پر قرآن اترا, ٹھیک ہے نا. اور اس محمد نے کہا کہ قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ, ہے نا جملہ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. میں جملہ مکمل کر دیا, مصائب مجھے بھی آنا ہے, لیکن ایک جملہ علی والوں کے سماعتوں پہ نظر کر دوں تو میں مصائب تک آ جاؤں, ٹھیک ہے. اچھا تو اب جو مزاج قرآن کا وہ مزاج میرے محمد کا, جو مزاج محمد کا وہ مزاج میرے علی کا, ٹھیک ہے نا. تو اب قرآن اترا محمد کے قلب مطہر کے اوپر, اور نبی نے کہا کہ قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ. یقین جانو علی والوں, یہ جملہ کہ قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ, یہ جملہ علی پہ سجدہ بھی ہے, یہ جملہ علی پہ جشنہ بھی ہے, یہ جملہ علی کے شایان شان بھی ہے. اس لیے کہ قرآن بھی معصوم, علی بھی معصوم. قرآن بے خطا, علی بے خطا. قرآن میں سورہ کوثر, علی ساقی کوثر. قرآن میں سورہ آل عمران, علی فرزند حضرت عمران. قرآن میں قل هو اللہ احد, میرا مولا علی, اللہ کی وحدانیت کی صنعت. تو جو مزاج قرآن کا وہ مزاج علی کا, جو دینت قرآن کی وہ دینت علی کی. تو اب قرآن کا مزاج کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ پھٹ جائے, علی کعبے میں آ جائے تو دیوار پھٹ جائے. اس علی کو ولی مانتے ہیں جس کا تعارف نبی نے کرایا, قرآن نے کرایا, حدیث نے کرایا, ہے نا. ولی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صاحب تخت ہو, صاحب خزانہ ہو, صاحب لشکر ہو, صاحب عسکر ہو, نہیں. گلے میں توق ہو جب بھی ولی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو جب بھی ولی, پیروں میں بیڑیاں ہو جب بھی ولی. دیکھو میں نے ابھی ذکر کیا, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. یکم سفر کو آل محمد شام کے مرکزی بازار میں لائے گئے. قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا, اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا نا, وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے. عباس کے سر کے پیچھے سنو گے, پا پیادہ پا برہنہ سید سجاد, ان کے پیچھے اہل حرم کے ناقے. قافلہ شام کے مرکزی بازار میں لایا گیا. پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید, انہوں نے اس سر کو پہچان لیا. کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو. عباس کا سر تو آگے بڑھ چکا تھا, حسین کے سر کو پہچایا. مقتل ہے, آئے اس سر کے پاس, اس ناقے کے پاس جہاں وہ سر تھا. اس ناقے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی. کہا سر تو میرے مولا حسین کا ہے, لیکن بی بی آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے بی بی نے کہا لیکن تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں. تو رو کے فرمان لگی میں میرے نانا کے صحابی, تم نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی, تم نے مجھے صحیح پہچانا. کہا بی بی میں بوڑھا ہوں, میں بوڑھا ہوں, اور ظاہر ہے کہ یہ پورا لشکر ہے, میں آپ پہ کوئی کام نہیں آ سکتا, لیکن بی بی کوئی چھوٹی خدمت بتلا دیں. کہا میرے نانا کے صحابی اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کے آگے چلے جائیں.
تمہاری آوازیں بلند ہیں، تم رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، کیوں نہ سننا؟ اتنا کر دے نانا کے صحابی کہ یہ حسین کے سر کو لے کے آگے چلے جائیں تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے۔ سہل کی جیب میں 400 دینار تھے، نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا سر حسین کو آگے لے جاؤ۔ بڑی خدمتیں ہیں صحابہ کرام کی اس واقعہ کربلا میں۔ اب ترتیب تھوڑی سی بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پاک برہنہ پاک پیادہ سید سجاد، ان کے پیچھے بیبیاں ناخوں پر۔ کہ جو مشہور ہے نا باب الساعات، خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے، یہ جو مشہور ہے نا باب الساعات، تو اس دن تک اس مرکزی جگہ کا نام باب الساعات نہیں تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا۔ ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، سنو گے؟ کیونکہ آل محمد کا سر برہنہ قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا، اس لیے اس جگہ کا نام بنا باب الساعات۔ زہر ابن قیس نے حسین ابن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا۔ تم رو رہے ہو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ یزید نے حسین ابن علی کے سر کو غور سے دیکھا اور ایک جملہ کہا، سنو گے؟ حسین کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے۔ یزید نے غور سے حسین کے سر کو دیکھا اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ عجیب جملہ ہے نا، حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ زہر ابن قیس نے کہا، زہر ابن قیس نے جواب دیا، امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ اجزاکم اللہ، مصائب ہو گئے بس، خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ حسین کے سر کو دیکھا اور جانتے ہو اس کے بعد یزید نے بیویوں پر نگاہ ڈالی، مقتل ہے مقتل، آخر جملے کہہ رہا ہوں، اور پوچھنے لگا من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا اور اب یزید نے سید سجاد کو دیکھا، کہا من ہاذا، یہ جوان یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا۔ سید سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، اس کا نام بھی علی تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا، یہ ابن زیاد کا نام ہے، ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا۔ سید سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے روب امامت کا، خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ کہا تو میرے سامنے تمہاری جرت، میرے سامنے تمہاری جرت؟ سجاد نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتلوں پر لعنت کرے۔ یزید کو غصہ آیا، ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو۔ جیسے ہی رونے والوں جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہا یزید تیری یہ مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ آخری جملہ، یزید گھبرا گیا، یزید گھبرا گیا، کہنے لگا من ہاذہ المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ یزید کہنے لگا یہ متکبر، نعوذ باللہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ رونے والوں کہا تو زہر کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے۔ جیسے ہی یزید نے پوچھا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا، کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اب شہزادی کا جلال دیکھیں، ایک مرتبہ کہنے لگی آمن العدل، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹھے ہوئے آنسو سے سنو، کہنے لگی آمن العدل یمنۃ لقا، آیا آزاد کر دے رسول کی اولاد۔ کیا یہ عدل ہے؟ کیا یہ عدل ہے کہ اماؤں کا و بناتوں کا فی تحجیر، تمہاری آوازیں بلند ہیں، تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے، بی بی کہنے لگی اے آزاد کر دے رسول کی اولاد،
کیا یہ عدل ہے کہ تیری عورتیں تو پردے میں بیٹھی رہے اور نبی زادیہ دربار میں گئے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ کہہ کر میری بی بی بیٹھ گئی، اور اب جو بی بی بیٹھی تو دربار میں رونے کا غول مچا۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا تم نے علی کا لہجہ سن لیا؟ سنا ارے یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ حسین کی بہن بول رہی تھی، ارے یہ محمد کی نوازی بول رہی تھی۔ یزید گھبرا گیا، یزید نے گھبرا کر سر کو جھکایا۔ یزید ابھی سر جھکائے کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک مرتبہ حرم سرا کا پردہ اٹھا اور یزید کی عورت ننگے سر